جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ ہم نے بہت محنت کی آج ولادت باسعادت امام علی علیہ السلام کے لیے، ہم اتنا کچھ اس کے لیے محنت کر سکے جتنی ہماری استطاعت تھی، اس کے مطابق آپ کے سامنے جو ہے مختلف قسم کے جو علم ہے وہ لا سکیں۔ اور اب ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں عزادار کربلا سید وجیہ الحسن زیدی، اور آج ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ مولا علی کی شان میں منقبت جو ہے وہ پیش کریں، اور ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو چونکہ آمد ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی 13 رجب کل یہاں پر ہو جائے گی، تو اس کی جو ہے وہ پیشگی آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں کچھ منقبت وغیرہ سنائیں۔ بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں پاک پروردگار کا، خاندان زہرا کا، کہ اس پاکیزہ ذکر سے مجھے منسلک کیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں علی بھائی آپ کا، آپ کے چینل کے ان تمام افراد کا جو مستقل محنت سے اور کوششوں سے کاوشوں سے اس چینل کے لیے کام کر رہے ہیں، اور دعا گو ہوں خالق کائنات امیر کربلا کی بارگاہ میں کہ مالک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور جہاں جہاں بھی ذکر محمد والے محمد ہو رہا ہے اس مبارک دن کے صدقے مولا ہم تمام عزاداروں کی جو مشکلات ہیں، جو پریشانی ہیں، وہ سب دور فرمائیں، اور ہماری جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ بہرحال زیادہ وقت نہیں لوں گا علی بھائی، بالکل نیا کلام ہے، اور جو انشاءاللہ آج رات تک ریلیز ہو جائے گا یہاں پاکستان میں بھی، اور اس کے علاوہ آل اوور دا ورلڈ سوشل میڈیا پہ بھی ہو جائے گا ریلیز انشاءاللہ۔ تو اس سے میں صرف 4 بند پیش کر رہا ہوں، اور میرے بھائی یاسر رضا یاسر کا لکھا ہوا کلام ہے، یہ بہت ڈوب کے لکھا ہے علی بھائی، بہت معرفت سے، بہت عشق سے لکھا ہے۔ تو میں آپ سے بھی اور جو معزز سامعین ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو اتنی ہی معرفت، اتنی ہی عشق سے سماعت فرمائیں، تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میں آغاز کر رہا ہوں، ایک دفعہ خلوص نیت سے آل محمد کی ذات پاک پر صلوات کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں فقیر در حیدر ہوں زمانے والوں۔ علی بھائی مجھے دیکھیے اس کے بہت قیمتی مصرعیں پیش کر رہا ہوں۔ میں فقیر در حیدر ہوں زمانے والوں، عاشق ساقی کوثر ہوں زمانے والوں، حیدر علم کا نوکر ہوں زمانے والوں، خادم شافع محشر ہوں زمانے والوں، فہم و ادراک سے بالا ہے فقیری میری، کہیں زیادہ ہے امیروں سے امیری میری۔ انا مجنون العلی انا فقیر مولا، انا مجنون العلی انا فقیر مولا، میرا مذہب ہے علی میری عبادت ہے علی، ورد جو میری زباں پر ہے وہ آیت ہے علی، میرے لہجے میں شرافت کی صداقت ہے علی، ایک گناہ گار کی بخشش کی ضمانت ہے علی، میری پہچان ہے ترویج ولایت کرنا، میرا ایمان ہے حیدر سے محبت کرنا۔ انا مجنون العلی انا فقیر مولا، اور جب لگاتا ہوں سرے راہ علی حق کی صدا، جب لگاتا ہوں سرے راہ علی حق کی صدا، خود بخود ہوتا ہے مجھ پر یہ آیا کون ہے کیا، پل میں چل جاتا ہے انسان کے شجرے کا پتہ، کون کس نسل کا ہے کیا ہے عقیدہ کس کا، ارے کوئی خوش ہوتا ہے اکثر کوئی جل جاتا ہے، دونوں صورت
مگر مجھ کو مزہ آتا ہے. انا مجنون العلی انا فقیر مولا. اور آخری بند علی بھائی پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. عشق میں ڈوب کے بڑھ جاتا ہے جب سوز و گداز, اور کچھ وجد دلا دیتا ہے سنک کا ساز. پڑھتا ہوں عقیدت سے ولایت کی نماز, اپنے مولا سے بیاں کرتا ہوں سب راز و نیاز. اور آنکھوں سے پردہ آنکھوں سے حجابات کا ہٹ جاتا ہے. ارے فرش پہ بیٹھے ہوئے عرش نظر آتا ہے. انا مجنون العلی انا فقیر مولا, انا مجنون العلی انا فقیر مولا. میں ساتھ ہی اس کلام کے ساتھ ہی میں یہ آپ سب کو, تمام مولائیوں کو, اور جو ہمیں جن لوگوں نے ہمیں سماعت فرمایا اور جن لوگوں نے ہمیں سماعت کیا, ان سب کی خدمت میں بطور خاص مولا علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر. آپ نے جو ہے وہ نذران عقیدت پیش کیا. مولا قبول فرمائیں اپنی بارگاہ میں, اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئے ہوگا. پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقوی آپ صاحب کو اور بیٹی کو جی وعلیکم اور السلام. آپ کے تھرو تمام لوگوں کو, خاص طور پہ ہدایت ٹی وی والوں کو, ماشاءاللہ, تمام مومنین کو حضرت علی علیہ السلام کہ جو شریک نور رسالت بھی تھے, جو امام المتقین بھی ہیں, جو وسیل صادق الامین بھی ہیں, ان کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک. اگر آپ کہیں تو میں کچھ بسم اللہ بسم اللہ, ہماری سعادت ہوگی ہمارے ماشاءاللہ. اچھا, میں اپنے نزدیک اپنے لہن سے پڑھوں گا, اگر بھونڈا ہو تو آپ معاف کر نہیں جی, دیجیے گا. مولا قبول فرمائے, مولا قبول فرمائے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کس میں جرت ہے کرے کم رفعت و شان علی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب خدا و مصطفیٰ خود ہوں ثنا خوان علی. واہ واہ, سبحان اللہ. جو سمجھتے ہیں علی کو صرف داماد رسول, کس قدر وہ لوگ ہیں محروم عرفان علی. کل ایمان لا فتح قرار باب شہر علم, اس سے کم کیوں کر بیاں ہو شان و ایمان علی. یہ جو قائم ہے جہاں میں آج بھی دین خدا, کوئی مانے یا نہ مانے ہے یہ فیضان علی. تین سرداران جنت جب علی کے گھر میں ہوں, جنت الفردوس ہے گویا گلستان علی. ماشاءاللہ. زخم پاس تیر کے کھچنے سے تھی ایذا شدید, محرب ہونا تھا اس ایذا کا درمان علی. محرب ہونا تھا اس ایذا کا درمان علی. کر گئے بھرپور خدمت مصطفیٰ و دین کی, کر گئے بھرپور خدمت مصطفیٰ و دین کی. فست رب کعبہ تھا
اس کا ہی اعلان علی. کاش اس کو قبر میں ان کی زیارت ہو نصیب. حامد آسی دل و جاں سے ہے قربان علی. دعا کیجیے کہ میری رحمت قبول سنائی جائے. آمین جی بالکل. بہت شکریہ آپ کا. ماشاء اللہ پاکستان سے شامل ہوئے. آج ایک اور کال کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی موسی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. اور سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولا کائنات کی. ہیلو جی جی ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی بالکل آپ کو سن رہے میں ہیں. مبارکباد پیش کرتا ہوں جی. مولا کائنات کی آمد کی. جی بہت اور مبارک. آج آپ کا ٹاپک بڑا خوبصورت ہے. حضرت علی ایک احساس شخصیت. ماشاء اللہ. میرے بھائی احساس شخصیت ہونے کے لیے پروف دینے پڑتے ہیں. لیکن میرے مولا کائنات نے کچھ اس طریقے سے اپنے آپ کو احساس ثابت کیا کہ جب پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں، جب تربیت پائی تو رحمت اللہ عالمین کی گود میں، بے شک بے شک. اور جب بڑے ہوئے تو جوان آدمی میں بہادری کا یہ عنصر زیادہ ہوتے ہیں. تو بہادری دکھائی تو آپ بدر سے لے کے خیبر تک کوئی ثانی نہ نکلا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب بھی نبیوں کو ضرورت پڑی تو ناد علی کہہ کر پکارا تو وہاں پہ پہنچے تو احساسی کو ثابت کر کے دکھایا. علم کی بات آئی تو باب علم بن گئے. باب علم بن کے یہاں تک دعویٰ کر دیا جو آج تک کوئی نہ کر سکا کہ پوچھو پوچھو مجھ سے زمین و آسمان کی باتیں. اس سے پہلے کہ میں تم میں درمیان نہ ہوں تو میں زمین سے آسمان کو زیادہ بہتر جانتا ہوں. اگر تعلیم کی بات آتی ہے تو پاک رسول نے جب پوچھا تو کہا بتائیں مجھے قرآن سے بولوں، انجیل سے بولوں، تورات سے بولوں یا زبور سے بولوں. بلکہ یہاں تک نہیں بات پہنچتی. بات آگے اگر جاتے ہیں تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب میرے پاک رسول نے فرمایا من کن تو مولا فہذا علی مولا، تو پھر غیر سازی کا تو اس وقت ہی اعلان ہو گیا کہ میرے بعد جس کا مولا یہ احساس یہ علی مولا ہے. تو احساس اس وقت ہی انسان کو بنایا جاتا ہے جب اس معیار پہ پورا اترے. تو مولا کائنات نے یہ ساری کر کے دکھائیں اور سارا ثبوت دے کے دکھائے. اب میں اسی احساس شخصیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد. سبحان اللہ. مومن کو گلے لگا کے کہو یا علی مدد. باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر تم بھی تو کہو یا علی مدد. جامع ولا اٹھا کے کہو یا علی مدد. رندوں کو میں پلا کے کہو یا علی مدد. اسد کی ہے رضا کلندر کا ہے یہ قول. منکر کا دل جلا کے کہو یا علی مدد. ہجرت کی رات مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد. بستر پہ خود سلا کے کہا یا علی مدد. سو کر ساری رضائیں خرید لیں. جبریل نے خود جگا کے کہا یا علی مدد. آ جائے جس کے لب پہ صدا یا علی مدد. ہوتی ہے دور سن کے قضا یا علی مدد. لولا کی شکل میں ہے تاریخ گواہ. خود دشمن نے بھی کہا یا علی مدد. تو احساس شخصیت کا یہ ثابت کر دینا اور پھر یا علی مدد کہنا کہ مدد لے لینا، یہ وہی کر سکتے ہیں جو ایسا شخصیت کو جانتے ہوں، مانتے ہوں اور اس کو دیکھتے ہوں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اسے بھیجا کس جگہ پہ. تو آج جو کہتے ہیں علی کا نام دینے سے انکاری ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا. اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہو باطل ہے. علی کعبے میں آیا ہے، بتاؤ اب کعبے کا کیا ہوگا. یہ ایک سوال ہے، آپ بتائیں کہ کعبے کا کیا ہوگا. ہم وہ تصویر بھی چلانے کی کوشش کریں گے جو کہ آج ہم وہ تصویر بھی اپنی اسکرین پر چلانے کی کوشش کریں گے جس میں دیوار کعبہ شق ہوئی تھی اور آج تک اس کو وہ مرمت کرتے رہتے ہیں، مگر وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے. یہ ہماری اسکرین پر آ گئی جو آپ نے بات کی. ہم وہ تصویر بھی اس وقت چلوا رہے ہیں اسکرین پہ. آپ گفتگو جاری رکھیں. اس لیے تو میں یہ کہتا ہوں نا اس لیے تو میں یہ کہتا ہوں نا کہ کعبے کی دیوار کو کب تک چھپائے پھرو گے. یہ تو وہ حقیقت ہے جو شخصیت کی حقیقت آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو دیکھ کے بھی اگر انکاری ہو تو پھر تمہارے مقدر ہی اس قسم کے ہیں. تم جہنم کے راستے پہ جانا چاہتے ہو تو مولا رسول پاک کی اس حدیث کو دیکھو کہ صفا مروہ کے درمیان بھاگتا مر جائے
احد پہاڑ جتنی دولت خدا کی راہ میں تقسیم کر دے، اگر دل میں محبت علی کی نہیں ہے تو جنت کی بو بھی نہیں پا سکے گا. بے شک. تو پھر ہم کیوں نہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ سوچیں میرے بھائی یہ اچھا شخصیت کا ماننا اس لیے میں آخر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ صدا کر کے وضو کہوں یا علی مدد، خالق کے ہر مکان سے کہوں یا علی مدد، میری تو دعا ہے خدایا وہ وقت لا، میں آخر و زمان سے بھی کہوں یا علی یا مدد. علی مدد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. نظران عقیدت پیش کیا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سیدہ لندن سے کال کر رہی ہوں. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی آپ کو بھی اور میرے بھائی کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام بہن. جو بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کو میرا بہت بہت سلام، بہت بہت دعائیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. سب کو جمعہ بھی مبارک اور میرے مولا کی ظہور کا دن بھی مبارک ہو سب کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. شکریہ بہت بہت. پروردگار عالم اسی مولود کعبہ کے صدقے میں جو بیمار ہے وہ شفا پائے، اور جو روزگار ہے روزگار پائے، اور جو پریشان ہے مولا اسی پروردگار مولا کے صدقے میں ان کی پریشانیاں دور کرے، اور جو کسی پریشانی میں ان کی پریشانیوں کو حل کر کے مولا سب کو خوشحال کرے. اگر آپ اجازت دے تو میں چند اشعار پڑھ دوں. تحت اللفظ میں پڑھیے گا. جی جی بالکل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارک. عجل فرج. کرتی ہوں میں دعا یہ رب جہان سے، واہ واہ عشق علی نہ جائے میرے خاندان سے. واہ 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 ماشاءاللہ. یہ شرط ہے طہارت ہو خون میں، الفت علی ملتی نہیں ہے دکان سے. مشکل نے میرے سامنے سر کو جھکا دیا، حیدر کا نام سنتے ہی میری زبان سے. بہت خوب. آواز آ رہی ہے کسی شیر خار کی، جو لم یدد ہے آج اسی کے مکان سے. دنیا تو صدقہ کھاتی ہے اس در کا رات دن، پلتے رہے فرشتے بھی اس گھر کے نام سے. عاشق علی جو بھی ہے دہشت سے دور ہے، عاشق علی جو بھی ہے دہشت سے دور ہے، رہتا ہے یہ جہان میں امن و امان سے. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. جو مارتے ہیں لوگوں کو بے جرم بے خطا، دنیا میں جانے جاتے ہیں وہ طالبان سے. جا کر چھپا دو دشمن حیدر کو تم کہیں، ممکن نہیں کہ بچ سکے وہ لان تان سے. واہ 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 بہت خوب. علی رسول پاک پہ جس نے نگاہ بد، ڈالی رسول پاک پہ جس نے نگاہ بد، دو کر دیا علی نے اسے درمیان سے. واہ 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 بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. مانگا سبحان تھا اللہ. رب سے اپنا مددگار اس لیے، مانگا تھا رب سے اپنا مددگار اس لیے، لائے نبی علی کو خدا کے مکان سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ایک دفعہ پھر سب کو میرے طرف سے بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں لندن سے. جی مولا علی کی ایسی جو عہد ساز تاریخ ساز شخصیت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ انسان کے بس میں ہے کہ ایسی شخصیت پہ گفتگو کرے، کیونکہ یہاں مولا علی کی ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں. یہ ایک ٹرائنگل ہے. اس پہ انسان کی پرواز نہیں کہ وہ مولا علیہ السلام کی حقیقت کو جان سکے. جو چیزیں سامنے کی ہیں اس پہ انسان گفتگو کر لیتا ہے. مطلب آپ فاتح خیبر و خندق ہیں، فاتح بدر و حنین ہیں، فاتح جمل الصفین ہیں، قاتلین کفار و مشرکین ہیں، شجاع العرب ہیں، اشجع الناس ہیں، اشرف الناس ہیں، امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو تاریخ رقم کر گئی. اور جو مولا علیہ السلام کی بعد نبی 25 سال کی جو خاموشی تھی، اور اس کے اندر جو مولا علی نے اسلام کی آبیاری کی ہے. آپ کسی موضوع کے اوپر بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو مولا علیہ السلام سے اس کے اوپر جامع جو ہے وہ تفصیل سے میٹر ملے گا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد لندن سے بول رہا ہوں. جی آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. خوش آمدید جناب. آپ کو علی مفتی صاحب کا ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم بہت السلام شکریہ آپ کا. اور آپ کی میں بات سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے بھی حضرت علیہ السلام کو پہچان لیا
وہ بچ گیا اور اس کو حضرت علی سلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نبی کا دیدار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام جس نے آپ کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا, اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. بات یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے سیرت محمدی لے لو اور سیرت اہل بیت لے لو اور آپ جیسی کی باتیں سن لو تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے گا. لیکن اگر ہم اچھی بات بھی نہیں سنتے اور اچھا کام بھی نہیں کرتے اور سیرت محمدی بھی نہیں لیتے تو شیطان کی طرح نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن منکر خدا اور منکر رسول ہے تو ہماری عبادت علی صاحب کہاں جائے گی. مجھے افسوس ہے میں نے 72 سالہ زندگی میں لوگوں کو نام سے سنا ہے لیکن کام سے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ کے رسول کی عبادت یہ ہے کہ ان کی خدمت میں لگ جاؤ, عبادت یہ ہے کہ ان کی سیرت لے لو, عبادت یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی بات مان لو کہ وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. شکر خدا کا کہ جو ان کو مان گیا اور جو ان کے نقشہ کرنے ہوئے پر چل گیا وہ کامیاب ہو گیا اور باقی سب فیل ہو گئے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں شرادو کا شکریہ اور جناب کو تم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. بہت مہربانی آپ کی, بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. یہ تاریخیں, یہ دن بابرکت ترین یہ شخصیتیں ہیں ہی مطلب ایسی کہ آپ جیسے ہم نے کہا کہ اس پر صدیاں گزر چکی اور دیکھیں تشنگی پھر بھی باقی رہ جاتی ہے. یوں ہی لگتا ہے کہ کوئی شخصیت ایسی ہے بالکل آپ ان کو کس پہلو سے دیکھیں گے. دیکھیں دو چیزیں یکجا لوگوں میں جمع نہیں ہوتی. اگر آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو فوجی ماہرین ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور جو عالم ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. ان میں یہ دو صفات کسی ایک انسان میں شامل نہیں ہو سکتی. مولا علیہ السلام کی ذات آپ دیکھیں, اگر آپ ایک حربی میدان میں چلے ہیں تو ان سے بڑا کمانڈر نظر نہیں آتا, ان سے زیادہ ماہر جو ہے وہ سپہ سالار نظر نہیں آتا. وہ ٹیکنیکس, وہ تمام غزوے, اس کے اندر جو انہوں نے داد شجاعت رقم کی رہتی دنیا تک شجاعت حیدریہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اس کے بعد جہاں پر آپ عالمانہ گفتگو میں آ جائیں تو مولا علیہ السلام سے بڑا عالم اس قرۂ عرش میں موجود نہیں. تو یہ دو چیزیں کسی اور شخصیت کو نصیب نہیں سوائے آل محمد کے. اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مولا کائنات کے بارے میں آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے. میں نے دیکھا مولا کائنات لکھتے ہیں جو میں نے پڑھا کہ میری خواہش تھی کہ جب میں دنیا میں آؤں تو میری نظر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑے. تو دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد علی جو ہے یہ ہادی ہے مسلمانوں کا اور لوگوں کا, اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ رہنمائی کرے گا. تو اس سلسلے میں مولا علی شیر خدا نے اپنے حضرت عمر بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی جب خلافت تھی تو ان کی بھی رہنمائی کی. یہ علم لدنی جانتے ہیں اور علم غیب جانتے ہیں. مولا علی کا دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور ہمارا دشمن ہے خدا حافظ. جی ایک اور کال کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں عامر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی عامر صاحب. جناب 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 کیسی طبیعت خیریت سے ہیں؟ جی بالکل خیریت سے ماشاءاللہ. آپ لوگ دونوں بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ علی بھائی کو دیکھ کر صبح کے پروگرام میں بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اور جو ہماری سسٹر ہیں وہ بھی بہت اچھے سے پروگرام کر رہی ہیں. تو مجھے صرف یہ کہنا تھا کہ اس موقع پہ ہمیں جتنے ہمارے مومنین ہیں ان کو بعمل ہونا چاہیے. جی جی بالکل سن رہے ہیں جی. ہم آپ کو جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جشن مولود کعبہ کا صرف ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ہمارے جتنے مومنین ہیں ان کو ان کی زندگی اور ان کی جو ہم سرامین سنتے رہتے ہیں اپنی عملی زندگی میں بھی یوز کریں اور بعمل ہونا چاہیے ہمیں.
اور بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. آپ شامل ہوئے مینچسٹر سے جناب عامر یہ صاحب. پتہ کی بات تھی کہ صرف سننا ہی نہیں ہے بلکہ ہمیں اس پہ وہی مرض کروں عمل بھی مولا امیر کرنا المومنین ہے. السلام کی جی. شخصیت کے ہر زاویے پہ جس پہ آپ چاہیں گفتگو کر لیں. اگر علم و عمل پہ بات ہو تو مولا علی کا ثانی نہیں, اور جتنا عمل کے اوپر مولا علیہ السلام نے زور دیا ہے اور مومنین سے خصوصاً تاکید کر کے جو ہے وہ برزخ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اپنے اعمالوں کا محاسبہ کرو اور برزخ میں جو ہے وہ اپنے اعمالوں کے حساب سے آنا. تو اگر مطالعہ کیا جائے مولا امیر المومنین السلام کا کبھی, خیر بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک دوسرے پہلو کے اوپر گفتگو کریں گے. فی الحال جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پر, ملتے ہیں بریک کے بعد.